बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने ज़ोर दिया है पाकिस्तान के ऊपर कि वक्त के ऊपर इलेक्शंस करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। इसकी क्या तफसीलात है उस पर मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रख दूँगा। दूसरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने दहशतगर्द पकड़े जो पाकिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, और इस हवाले से ये खुशाइन ख़बर है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रख दूँगा, लेकिन उससे पहले जो पूरी हुकूमत है जिसके अंदर काफ़ी अपने शोबे के अंदर प्रोफेशनल्स और माहिरीन को चुना गया है, उस उबूरी हुकूमत ने रूल आउट किया है कि वो कोई रिलीफ पैकेज जो है वो आवाम को बिजली की कीमतों की मद में या बिलों में दे सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो चुनी हुई हुकूमत है वही आकर IPPs के साथ बातचीत कर सकती है या मुआहदों के ऊपर नज़रसानी कर सकती है। IPPs के ऊपर तो मैंने पहले भी वीलॉग के अंदर जिक्र किया कि ये इन्होंने 1994 के अंदर तकरीबन 16 IPPs पाकिस्तान के अंदर आई और 60 अरब रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब तक ये तकरीबन 400 अरब का मुनाफा कमा चुकी हैं। और अगर हुकूमत इनको टैकल नहीं कर सकती या रीनेगोशिएट नहीं कर सकती तो फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि अवाम ही फिर इनका कोई सद्देबाब करेगी, चूँकि अवाम जिस मूड के अंदर नज़र आ रहे हैं वो मूड कोई अच्छा नहीं है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा IPPs के साथ कि अगर आप अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप ख़ुद नज़रसानी करें, जितना आपने प्रॉफिट कमा लिया है उसमें से अगर आप कुछ आवाम को रिलीफ दे देंगे तो आवाम आपके इस इक़दाम को अप्रिशिएट करेगी। इस वक्त तकरीबन 40 से ज़्यादा IPPs पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, और IPPs का इकॉनमी के ऊपर क्या असरात हैं, इंडोनेशिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, इसकी मैंने तफसीलात के साथ अपनी पिछली व्लॉग में बात की भी है। हुकूमत ने दूसरी बात ये कही है कि जो उबूरी हुकूमत है वो ही जो मुफ्त बिजली दी जा रही है कोटा सिस्टम के तहत उसको वही आके ख़त्म कर सकती है। अब इसके पीछे असल मसला ये है कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, वो रिस्पॉन्सिबल नज़र आती है। वो नहीं चाहती कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए, चूँकि उनकी अयाशियाँ जो इस हवाले से ख़त्म होते हुए नज़र आती हैं। फिर वो ब्यूरोक्रेसी का जो मैंने तासुर इस वक्त लिया है कि वो उबूरी हुकूमत को तो कुछ समझते ही नहीं है, मिनिस्टर्स को कुछ समझते ही नहीं है, और उनके कामों में रखना डालने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है ये टेम्परेरी टाइम के अंदर आए हुए हैं। और फिर मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है असल करप्शन में ये लोग इन्वॉल्व हैं, यही सियासतदानों को रास्ता दिखाते हैं। अगर आप इनकी करप्शन को कंपेयर करें पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ तो ये सियासतदान आपको काफ़ी उसके अंदर मासूम नज़र आएंगे। उसकी एक मिसाल ले लीजिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में खुर्शीद शाह साहब ने एक बिल पास करवाया कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जिन्होंने 3 साल नौकरियां कर ली हैं उनको वो आगे जाके कन्फर्म एम्प्लॉय कर देंगे। उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी ने अपने बहुत सारे बंदों को फिट इन किया और उनको अंदर डाला। तो बुनियादी तौर पे ब्यूरोक्रेसी है जो रास्ता दिखाती है कि आपने करप्शन किस तरह से करनी है, और उसमें मेजर चंक वो खुद उठा लेते हैं और इल्ज़ाम जो है वो फिर बाद में सियासतदानों के ऊपर आता है। हल इसका क्या है? इसका हल तो रिफॉर्म ही है, और मैं उबूरी हुकूमत से यही कहूँगा, चूँकि ये एक्सपर्ट्स हैं और इनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जो पाकिस्तान के जो मौरूज़ी हालात हैं इस वक्त, इस हवाले से मैं कहूँगा कम से कम रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें। एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए जो आने वाली हुकूमत या जो आने वाली पार्लियामेंट है उसकी वो तौसीक दे दे, तो कम से कम इसके ऊपर काम किया जाए कि ये इस सारे पूरे सिस्टम को हम किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं, एंड चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम किस तरह से कायम कर सकते हैं, जिससे कम करप्शन रुकेगी और ये जो मुफ्त में चीज़ें देना है अफसरशाही का, इसका रास्ता रुके और आवाम को रिलीफ दिया जा सके। आवाम के बगैर रियासत का जो वजूद है वो वजूद बाकी रहता ही नहीं है। दूसरी स्टोरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अनवर इकबाल साहब ने डॉन के अंदर इसे रिपोर्ट किया है, और उनके मुताबिक अमेरिका ने ज़ोर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि आइन के मुताबिक वक्त पर इलेक्शंस करवाएं ताकि लोग अपने नुमाइंदों को, अपने रहनुमाओं को चुन सकें कि वो किस रहनुमा अपना बनाना चाहते हैं। इस हवाले से डेविड ब्लूम जो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफ़ीर हैं, वो भी एशिया फाउंडेशन की तरफ से वायलेशन बेस्ड जो जेंडर बेस्ड जो वायलेशन पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसके रिडक्शन के हवाले से एक तकरीब हुई जिसके अंदर उन्होंने शिरकत की, और साइड लाइन पे उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की, और उन्होंने अपनी मीटिंग का हवाला दिया जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब के साथ उनकी हुई और इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनकी हुई, जिस पे तनकीद भी है कि इलेक्शन कमिश्नर अमरीकी सफ़ीर से तो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जब वो सदर उनको बुलाता है तो उस सदर के बुलाने के ऊपर वो नहीं जानते। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर एशिया फाउंडेशन ने ये किया था, लेकिन पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम
فیمیل شخصیت کو ایک سیشن کو چیئر کرنے کے حوالے سے وہ معترض تھے اور وہ رکاوٹیں ڈال رہے تھے، اور اس پہ جو سیکٹری تھے پاکستان کے ایک شعبے کے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ اگر آپ چیئر نہیں کروائیں گے ہمارے خاتون امپورٹنٹ شخصیت کو، تو پھر آپ اپنی فنڈنگ واپس لے لیجئے، ہم اپنی فنڈنگ اس میں ڈالیں گے۔ تو جینڈر کے اوپر بات ہو رہی ہے، جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے، جس پہ امریکہ کافی زور دیتا ہے کہ خواتین کی آواز کو سنا جائے، اور ڈیوڈ بلوم صاحب جو امریکی سفیر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ خواتین کی آواز کو سننا چاہیے، اور الیکشنز کے اندر بھی ان کی بھرپور شرکت ہونی چاہیے، اور امریکہ اس کو بہت سگنیفیکنٹ طریقے سے لیتا ہے۔ اسی سیشن کے اندر ایک امپورٹنٹ پاکستان کی جو خاتون ہے، ایک انتہائی اہم عہدے کے اوپر فائز ہیں، اور ان کی ایک اور سگنیفیکنس بھی بنتی ہے، ان کو جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بڑی میرے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ میں مزید کھل کے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک اشارتاً میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ بلوم کے ساتھ جو امریکی اسسٹنٹ ڈپٹی اسٹیٹ سیکٹری ہیں، انہوں نے بھی ٹیلی فونک کال کی ہمارے فارن منسٹر جین علی صاحب کو، اور انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کے جو الیکشنز ہیں وہ وقت کے اوپر ہونے چاہیے، آئین کے مطابق ہونے چاہیے، جو اداروں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے ان اداروں کے فیصلوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے معیشت کے حوالے سے بھی بات کی، اور یقین دہانی کروائی کہ امریکہ کا ساتھ پاکستان کے ساتھ رہے گا، اسپیشلی جو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے اس حوالے سے، تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اب اس پہ میں اپنا تجزیہ یہ پیش کر دیتا ہوں کہ امریکہ کی اگر آپ خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو ان میں 3 اہداف آپ کو تاریخی طور پہ نظر آتے ہیں، جس میں امریکن آئیڈیلز، جس میں ڈیموکریسی بھی آ جاتی ہے اور ریگولر الیکشنز بھی آ جاتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پر پریارٹی کے لحاظ سے ہیں۔ بعض اوقات یہ پہلے نمبر پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے پریزیڈنٹ جیفرسن کے وقت میں، پریزیڈنٹ جیکسن کے وقت میں، پریزیڈنٹ ولسن کے وقت میں، پریزیڈنٹ کارٹر کے وقت میں۔ یہ امریکن آئیڈیلز، پروموشن آف امریکن آئیڈیلز جو تھی، یہ ٹاپ آف دا لسٹ امریکن فارن پالیسی ایجنڈا کے اوپر تھی، اور یہ امریکن ایکسیپشنلزم کی بیس بھی اسی کے اوپر ہے کہ ہمارے آئیڈیلز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ دنیا اس کو ایز اے ماڈل اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ اور امریکہ وہ سرزمین ہے جس میں انلائٹنمنٹ کا پہلا تجربہ ہوا، اس سے پہلے دنیا میں کہیں بھی تجربہ نہیں تھا، لہٰذا امریکن اس حوالے سے ایکسیپشنلزم بنتی بھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ڈیموکریسی پروموٹ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کیوں ناکام نظر آتی ہے؟ جو پاکستان کے آج موروثی حالات ہیں، یہ اس کی ایک ذمہ دار پاکستان کے اندر جمہوری پروسیس بھی ہے، جس قسم کے لیڈرشپ ہمارے پاس آتی رہی ہے۔ حالانکہ سارے جو ذمہ داری ہے وہ ان لیڈرز پہ، ان رہنماؤں پہ نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن چونکہ وہ ایک ایسی سیٹ کے اوپر تھے جہاں فیصلہ سازی میں آخری مہر انہوں نے لگانی تھی، تو اپنا سر انہوں نے قربانی کے لیے کیوں پیش کیا، اس وجہ سے وہ اس حوالے سے رسپانسبل قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مغربی جمہوریت ہے یا جو ڈیفینیشن ہے وہ غالباً ہمارے حصے میں وہ لاگو نہیں ہوتی۔ جب آپ مغربی طرز کی جمہوریت لا کے ہمارے علاقے کے اوپر اور ہماری زمین کے اوپر آپ نافذ کریں گے تو وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مغرب کا اپنا تاریخی پس منظر ہے، ان کی اپنی ثقافتی ارتقاء کا ایک پروسیس سے وہ گزرے میں، جبکہ ہمارا ارتقاء جو جن مراحل سے گزری ہے، ارتقائی مراحل سے جو ہم گزرے ہیں، اور ہمارا جو تاریخی پس منظر ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ اور میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے علاقے میں بھی جمہوریت موجود تھی، وہ جو ٹریڈیشنل ہمارے انسٹیٹیوشن سے یا ہمارے کلچر کا جو حصہ تھے، جس میں اوطاق تھا، جس میں پنچایت تھا، جس کے اندر جرگہ تھا، اگر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے اور لوکل لیول پہ ڈیموکریسی کو لے کے چلتے، جو پرویز مشرف صاحب نے ایک اٹیمپٹ کی تھی اور اس وقت ہمیں وہ سکسیسفل بھی نظر آئی، تو آج جمہوریت بڑی کامیاب ہوتی ہے، ایک نئی انرجیٹک لیڈرشپ آپ کے سامنے آتی۔ البتہ اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جمہوریت جو ہے ہمارے ہاں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں جو موجودہ کیئر ٹیکر جو حکومت ہے، اس کو میں جتنا اپریشیٹ کروں، چونکہ یہ اپنے پروفیشنز کے اندر سارے ایکسپرٹس ہیں، اور جس طرح کی جمہوریت کا تسلسل پاکستان میں نظر آیا ہے، جس وجہ سے آج موروثی حالات جو ہم فیس کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ اپ کو کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ یہ سیٹ اپ پاکستان کو کم از کم اس ٹریک پر چلا سکے جس ٹریک پہ پاکستان کم از کم اسٹیبل ہو جائے فیوچر کے اندر۔ چونکہ یہ میں اگین یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے پروفیشنز کے اندر بڑے ایکسپرٹ ہیں، اگر ان کے اوپر اندرونی
پریشر نہیں رہا جو کہ بیوروکریسی جس طرح کی ہرڈلز کریٹ کری ہے جس کا مجھے کچھ چیزوں کا علم ہے، اور بیرونی طور پر پریشر نہیں رہا کہ جلد از جلد الیکشن کرائیں، انہیں کچھ وقت دے دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو ریفارم کا خواب ہے وہ اس حوالے سے پورا ہو سکتا ہے۔ تیسری جو امپورٹنٹ نیوز ہے وہ افغانستان سے ہے۔ طالبان نے پاکستان کی اتھارٹیز کو بتایا کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں شامل رہے ہیں، اور یہ خوشائن خبر ہے، اور یہ خبر جیلانی صاحب جو پاکستان کے کیئر ٹیکر حکومت میں فارن آفس کو سنبھالے ہوئے ہیں، فارن آفس میں میڈیا پرسن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان کی حکومت اس طرح سے ایکشن لیتی نظر آئے گی تو یہ ان کی اپنی بقا کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، ان کا کم از کم تاثر اس حوالے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ طالبان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا جو پاکستانی طالبان ہے جسے ٹی ٹی پی کہتے ہیں، یہ دہشت گردی کے اندر اور بی ایل اے اور اسپیشلی مجید گروپ زیادہ انوالو آپ کو نظر آتا ہے، اور ٹی ٹی پی نے پچھلے سال سے جو اپنی کارروائیاں ہیں وہ تیز کر دی ہیں، جب سے جو ایگریمنٹ تھا پاکستانی حکومت کے ساتھ، جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد یہ کارروائیاں کرتے ہوئے پاکستان میں مختلف علاقوں میں نظر آتے ہیں، اور ان کی جو بیسز ہیں اور دوسرے دہشت گردوں کی وہ افغانستان کے اندر ہیں، اور یہ کئی دفعہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے اس پہ صرف نظر کیا ہوا تھا۔ اگر اس طرح کے اقدامات افغانستان کی حکومت اٹھاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی ان کا امیج بہتر ہوگا، پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اور ان کی اپنی بقا کے لیے بھی یہ کافی خوش آئین ہے۔ آخری بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ امید کی جاتی ہے کہ انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے، وہ پاکستانی جو ٹیم وہاں پہ او ڈی آئی کھیلنے کے لیے ورلڈ کپ کے میچز آئے گی اس کو مکمل طور پہ تحفظ پرووائڈ کریں گے، اور خوشائن بات یہ کہ انڈیا میں پاکستان اور انڈیا کا جو ٹاکرا ہے کرکٹ میچ کا ورلڈ کپ میں، اس کی ٹکٹ 1 گھنٹے کے اندر بک گئی ہیں، اور انڈیا اور پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مل کر کرکٹ کھیلیں۔ میں سمجھتا ہوں کرکٹ کو سیاست کی نظر نہ ڈالیں، اور یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان اور انڈیا کو قریب لائے گا، اور کم از کم اعتماد سازی میں ایک قدم آگے ہم بڑھ سکیں گے۔ خدا حافظ۔